بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا طہورت وحادت ثم طہورت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها۔ اوپر کہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت حیض کے اندر طلاق دے دی تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اس سے رجوع کر لے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو طلاق ہی دینی ہے، اب رجوع کر لیا تو دوبارہ طلاق دے گا۔ اب طلاق دوبارہ دے گا تو کب دے گا؟ آیا آئندہ آنے والے طور کے اندر طلاق دے گا، یا یہ کہ اس طور کے گزرنے کے بعد پھر جب دوسرا طہر آئے گا تو اس میں طلاق دے گا؟ اس حوالے سے دو اقوال ہیں۔ ایک قول اصل کا ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حیض ہے یہ گزر جائے، اس کے بعد طہر آ جائے، وہ طہر گزر جائے، حیض آ جائے، پھر جب طہر آئے گا تو اس میں طلاق دے گا۔ جبکہ دوسرا قول یہ ہے کہ اس حیض کے گزرنے پر ہی جو آنے والا طہر ہے اس میں طلاق دے سکتا ہے۔ دونوں قسم کے اقوال موجود ہیں۔ یہاں متن کے اندر پہلا قول ہے اذا طہورت، جب پاک ہو جائے، وحاذت، اور دوبارہ اس کو حیض آ جائے، ثم طہورت، پھر پاک ہو جائے، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، اب اس کی مرضی ہے طلاق دینا چاہے یا اس کو روکنا چاہے اپنے پاس تو روکے رکھے۔ قال مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہکذا ذکر فی الاصل، اصل کے اندر یہی ذکر کیا گیا ہے۔ وذکر الطحاوی رحمہ اللہ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا انہ یطلقها فی الطہر الذی یلی الحیضۃ الاولی، یہ جو پہلے حیض کے ساتھ لگا ہوا طہر ہے اسی طور کے اندر طلاق دے دیں۔ قال ابو الحسن کرکی رحمہ اللہ ما ذکر الطحاوی قول ابی حنیفہ وما ما ذکر الطحاوی قول ابی حنیفہ وما ذکر فی اصل قولہما، کہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اور جو اصل کے اندر ذکر ہے وہ صاحبین کا قول ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ امام ابو الحسن کرکی رحمہ اللہ نے دونوں اقوال کے درمیان تطبیق دی ہے۔ وجہ المذکور فی الاصل، اب یہاں دلائل دیتے ہیں کہ اصل کے اندر جو قول ذکر ہے اس کی دلیل کیا ہے، اور جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ اب یہاں انہوں نے عقلی دلائل ذکر کیے ہیں، نقلی دلائل کو ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقلی دلائل ایسی ہے جن سے دونوں کا مذہب ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض نقلی دلائل میں یہ ہے کہ رجوع کر لے، رجوع کے بعد جب وہ پاک ہو جائے، پھر اس کو حیض آ جائے، پھر پاک ہو جائے تو پھر طلاق دے۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلا والا قول ہے اصل کا، وہ یہاں سے اس کی تائید ملتی ہے، دلیل اس کی وہ ہے۔ جبکہ دوسری دلیل، دوسری حدیث ایسی ہے جس میں یہ ہے کہ طلاق دے، رجوع کر لے، پھر طلاق دے، طاہرا او حاملا، حالت طہر میں یا حمل کی حالت میں۔ اب بات سمجھ میں نہیں؟ تو پتہ چلا کہ دونوں اقوال کے لیے نقلی دلائل موجود ہے۔ جب نقلی دلائل موجود ہے تو ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے محاکمہ کے طور پر عقلی دلائل پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وجہ المذکور فی الاصل، اصل کے اندر جو مذکور ہے اس کی دلیل یہ ہے ان السنۃ ان یفصل بین کل طلاقین بحیضۃ، مسنون یہ ہے کہ دو طلاقوں کے درمیان ایک حیض کا فاصلہ لایا جائے۔ والفاصل ها هنا بعض الحیضہ، جبکہ یہاں جس حیض کے اندر طلاق دے کر پھر رجوع کر لیا ہے اس حیض کا آدھا حصہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، بعض حصہ گزر چکا ہے، وہ تو پورا حیض نہیں ہے۔ فتکمل بالثانیہ، لہذا اس حیض کو دوسرے حیض کے ذریعے سے کامل کیا جائے گا۔ اور چونکہ ولا تتجزأ فتتکامل، چونکہ حیض کے اندر تجزی نہیں ہے لہذا دوسرے حیض بھی پورا شمار کیا جائے گا۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ وَإِذَا تَكَامَلَتِ الْحَيْضَةُ الثَّانِيَةُ فَالطُّهْرُ الَّذِي يَلِيهِ زَمَانُ السُّنَّةِ، لہذا جب دوسرا حیض پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد آنے والا جو طور ہے زمان السنہ، وہ سنت کے مطابق طلاق دینے کا زمانہ ہوگا۔ فَأَمْكَنَ تَطْلِيقُهَا عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، اب یہ دوسرے بار طور آنے کے زمانے میں اس کو طلاق دینا یہ مسنون طریقے پر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ وجہ قول آخر، دوسرے قول کی وجہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی
حیض کے ختم ہو جانے کے بعد آنے والا جو طہر ہے اس طہر میں بھی طلاق دے سکتے ہیں، اور وہ طلاق مسنون طریقے ہی پر ہوگی۔ دلیل یہ ان اصل طلاق قد انعدم بالمراجعہ، کہ حیض کے اندر جو طلاق دے دی تھی اس طلاق سے رجوع کر کے ایسا ہو گیا جیسے کہ سرے سے طلاق دی نہیں، جیسے کہ سرے سے طلاق دی نہ ہو۔ ان اثر طلاق، کہ طلاق کا جو اثر تھا قد انعدم بالمراجعہ، مراجعہ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ فصار کأنہ لم یطلقها فی الحیض، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ حیض میں اس کو طلاق نہ دی ہو۔ فیسن تطلیقها فی الطہر الذی یلیہ، لہذا جب اس حیض کو ہم نے ایسا سمجھا جیسے کہ اس میں طلاق دی نہ ہو، تو اس حیض کے گزرنے کے بعد آنے والا جو طور ہوگا اس میں مسنون طریقے پر وہ طلاق دے سکے گا، ٹھیک ہے۔ ومن قال لامرأته وهي من ذوات الحیض وقد دخل بها انت طالق صلاة للسنة ولا نیۃ له، ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا جبکہ وہ بیوی ذوات الحیض میں سے ہیں، یعنی ایسے عورتیں جن کو حیض آتے ہیں، وقد دخل بها، اور شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کیا ہے، انت طالق صلاة للسنة، یہ الفاظ بول دیے کہ تو یہ 3 طلاق سنت کے مطابق، ولا نیۃ له، ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے یا بولتے ہوئے اس کی کوئی نیت نہیں تھی کہ 3 طلاق ہے، بیک وقت ہے، یا کیا ہے، یا کیا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نیت نہیں ہے، صرف اتنا کہا انت طالق صلاة للسنة، فهي طالق عند كل طور تطلقا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس عورت کو اب ہر ایک طور پر ایک ایک طلاق پڑھتی چلی جائے گی، ایک طور میں ایک طلاق پڑھ گئی، دوسرے طور میں دوسری، تیسرے طور میں تیسری پڑھ جائے گی۔ لأن اللام فی للوقت، اس لیے کہ اس کے اندر جو لام ہے نا، انت طالق صلاة للسنت ای لوقت السنت، یہ وقت کے لیے ہے، وقت السنت طور لا جماع فیہ، اور سنت طلاق کے لیے وقت وہ طور ہے لا جماع فی، جس کے اندر مباشرت نہ کی گئی ہو، لہذا ہر طور پر ایک ایک طلاق پڑھتی چلی جائے گی۔ وَإِن نَبَا تَقَعُ صَلَاةَ السَّاعَةِ، اگر نیت کی تھی 3 طلاقوں کی تو اسی وقت 3 ہی پڑھ جائیں گی۔ عند راس كل شهر واحدہ، یا اگر یہ نیت کی تھی کہ ہر مہینے کو ایک ایک طلاق پڑھ جائے، فهو علی ما نویٰ، تو جو نیت کی ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر 3 طلاق بیک وقت واقع ہونے کی نیت کی ہے تو 3 طلاق بیک وقت ایک ساتھ واقع ہو جائیں گی، اور اگر 3 طلاق ہر ایک مہینے میں ایک طلاق واقع کرنے کی نیت کی ہے تو پھر ہر مہینے میں ایک ایک طلاق پڑے گی۔ سواء کان فی حالت الحیض او فی حالت الطہر، چاہے حالت حیض میں ہو چاہے حالت طہر کے اندر ہو۔ وقال الزفر، امام الزفر فرماتے ہیں لا تصح نیت الجمع، جمع کی نیت کرنا یہاں درست نہیں ہے، لأنہ بدعۃ، اس لیے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا بدعت ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہی ضد السنہ، اور بدعت سنت کی ضد ہے، تو یہاں اس نے سنت کے الفاظ استعمال کیے، اب اس کے ساتھ 3 طلاقوں کی نیت کر کے 3 طلاقوں کو بیک وقت واقع کر دینا، یہ گویا کہ بدعت کو سنت کے ساتھ ملا دینا ہے، گویا کہ بدعت کے اوپر سنت کا اطلاق کرنا ہے، اور یہ صحیح سے درست ہی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، یعنی اس نے بولا ہے سنت طلاق، اور تم اسے معنی مراد لیتے ہو کس کا؟ بدعت کا، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا سنت طلاق سے بدعت طلاق کی نیت نہیں ہو سکے گی۔ ولنا، ہم کہتے ہیں انہو محتمل لفظی، یہ جو 3 طلاق اس نے نیت کی ہے نا، محتمل لفظی، یہ اس کے لفظ کے محتمل ہے، یعنی لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ لأنه سنی وقوعا من حیث ان وقوعه بالسنة لا ایقاعا۔ اچھا دیکھیں، طلاق میں سنت 2 طریقے پر ہے، ایک ہے سنت کاملہ کہ وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے اور عدد کا بھی لحاظ رکھا جائے، وقت کا بھی لحاظ رکھا جائے اور عدد کا بھی لحاظ رکھا جائے، تو یہ سنت کاملہ ہے۔ اور سنت قاصرہ کہ ایک کا لحاظ رکھا جائے، مثال کے طور پر عدد کا لحاظ نہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔
طور کا لحاظ رکھا جائے، مثال کے طور وقت کا لحاظ رکھا جائے تو یہ سنت قاصر ہے۔ اب اس نے وقت کا لحاظ تو رکھا ہے کہ طور کے اندر طلاق دی، طور کے اندر طلاق دی، لیکن عدد کا لحاظ نہیں رکھا ہے، سمجھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اس 3 طلاقوں کے اوپر بھی سنت کا اطلاق اس معنی کے اعتبار سے درست ہے کہ 3 طلاق بھی سنت سے ثابت ہے۔ 3 طلاقوں کا واقع ہونا بھی کس سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی ان میں سے 3 جو ہے نا نافذ ہو جائیں گی، باقی کیا ہے؟ رد و لغو ہو جائیں گی۔ تو اب پتہ چلا کہ 3 طلاقوں کا اعتبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور یہی سنت ہے، سمجھ گئے۔ اور یہاں سنت کا یہی معنی ہوگا، یعنی سنی جن وقوعا کہتے یہ سنی ہے وقوع کے اعتبار سے، من حیث ان وقوعہ بسنت لا یقع، کہ اس کا وقوع جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نافذ قرار دے دیا ہے۔ لا ایقاعا، البتہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے طلاق واقع کرنے کا، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے، یہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ فلم یتناول مطلق کلامہ، لہذا مطلق کلام اس کو شامل نہیں ہوگا، مطلب جب نیت نہیں ہوگی تو اس کو شامل نہیں ہوگا، لیکن وینتظمہ عند نیتہ، چونکہ احتمال تو رکھتا ہے، اور جو لفظ کسی معنی کا احتمال رکھتا ہو اگرچہ وہ ظاہر کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن نیت کی وجہ سے اس معنی کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس نیت کی وجہ سے اس معنی کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ظاہر میں 3 طلاق ہم مراد نہیں لے سکتے، لیکن جب اس نے نیت کر دی تو وہ نیت بھی چونکہ لفظ کا محتمل ہے، لہذا اب نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ عَائِسَةً، اگر وہ عورت عائسہ ہو یعنی ایسی ہو کہ جس کو حیض نہ آتا ہو، اور من ذوات الاشہر، یا ایسی ہو جو مہینوں کے اعتبار سے مدت گزارتی ہے، کہتے ہیں وقعت الساعۃ واحدہ، تو اسی وقت ایک پڑے گی، وبعد شہر اخری، ایک مہینہ گزرنے پر دوسری پڑے گی، وبعد شہر اخری، اور ایک مہینہ گزرنے پر اور طلاق پڑ جائے گی، 3 طلاق ہو جائیں گی۔ لأن الشہر فی حقها دلیل الحاجہ کالطور فی حق ذوات الاقراء علی ما بینا، اس لیے کہ ایک مہینہ ایسے عورت کے حق میں دلیل حاجت ہے، کالطور جیسے کہ طور یہ دلیل حاجت ہے، فی حق ذوات الاقراء حیض والی عورتوں کے بارے میں، علی ما بینا جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، کل کے مسئلے میں گزرا ہے یہ۔ وَإِن نَوَىٰ أَن يَقَعَ الصَّلَاةُ السَّاعَةَ وَقَعْنَ عِندَنَا لِمَا قُلْنَا، اگر ایسی عائشہ عورت کو یہ بات کہی کہ 3 طلاق دے دیا، انت طالق ثلاثا للسنہ، یہ کہہ دیا، اور یہ کہا کہ میں میرے 3 طلاق فی الحال واقع کرنے کا ارادہ تھا، وقعنا عندنا لما قلنا، تو ہمارے نزدیک 3 واقع ہو جائیں گی جیسے کہ ہم نے کہہ دیا کہ لفظ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ بخلاف ما اذا قال، بخلاف اس صورت کے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے انت طالق للسنت، ثلاثن کا لفظ استعمال نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ انت طالق للسنت کہتا ہے، ولم ینس علی الثلاث، کہتے ہیں ولم ینس علی الثلاث، ثلاث کے اوپر اس نے تنصیص نہیں کی، نص نہیں کی، حیث لا تصح نیت الجمع فیہ، تب اس میں 3 کی نیت کرنا درست نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لأن نیت الثلاث انما صحت فیہ من حیث ان اللام فیہ للوقت، اس لیے کہ اس کے اندر 3 کی نیت کرنا اس وجہ سے درست ہے کہ اس میں لام برائے وقت ہے، لام برائے وقت ہے، فیفید تعمیم الوقت، لہذا وہ وقت کے اندر تعمیم اور عمومیت کو پیدا کرے گا۔ ومن ضرورتی تعمیم الواقع فی، اور جب وقت کے اندر تعمیم ہوگا تو اس کی ضرورت میں سے ہے کہ جو چیز اس کے اندر واقع ہو رہی ہے اس کے اندر بھی کیا ہو؟ تعمیم ہو، اس کے اندر بھی عموم ہو۔ جب ضرب کے اندر عمومیت ہے تو مضروب کے اندر بھی کیا ہوگی؟ عمومیت ہوگی۔ فإذا نوى الجمع بطل تعمیم الوقت، جب اس نے کیا کر دیا؟ جمع کی نیت کر دی، تو گویا کہ اس نے وقت کی تعمیم کو باطل کر دیا۔ فلا تصح نیت الثلاث، اس لیے 3 کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا، 3 کی نیت کرنا درست نہیں ہوگا۔ بس یہاں سے ان لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں جن کی طلاق واقع ہوتی ہے یا جن کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی ہے۔ وَيَقَعُ طَلَاقُ لِلزَّوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا، کہتے ہیں ہر شوہر کی طلاق واقع ہو جاتی ہے
جبکہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم، بچے کی، مجنون کی اور سوئے ہوئے آدمی کی طلاق واقعہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بھائی نیند کی حالت میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی طلاق دے رہے ہوتے ہیں، کبھی سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو ان منصوبوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل طلاق جائز، ہر طلاق جائز ہے یعنی نافذ ہے، الا طلاق الصبی والمجنون، البتہ بچے اور مجنون کی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ ولأن اہلیت بالعقل الممیز، دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کی اہلیت عقل ممیز کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ایسے عقل کی وجہ سے جو اچھے اور برے کے درمیان تمیز کر سکے۔ وہما عدیم العقل، اور یہ دونوں حضرات عدیم العقل ہے، دونوں کی عقل نہیں ہے۔ والنائم عدیم الاختیار، سویا ہوا آدمی اگرچہ عقل تو رکھتا ہے لیکن اس کا اختیار نہیں، اس کا اختیار نہیں ہے، اس لیے سوئے ہوئے آدمی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وطلاق المکرہ واقع، مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ مکرہ ہوا آدمی جس کے اوپر جبر کیا جائے کہ تم بیوی کو طلاق دے دو ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا یا تیرے ہاتھ پاؤں وغیرہ توڑ دیے جائیں گے، اب سمجھ گئے؟ اس کو مکرہ کہتے ہیں۔ ایسا آدمی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو واقع یہ طلاق واقع ہوگی، خلاف شافعی، امام شافعی کے برخلاف، وہ کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ جب میں تخصص کر رہا تھا تو ہمارا پہلا مسئلہ جو دارالفتہ میں آیا ہوا تھا یہ تھا کہ ایک لڑکا، میاں بیوی جو ہے نا اس پر جا رہے تھے بائک پر، تو ڈاکو آئے، پکڑ لیا ان دونوں کو۔ وہ عورت کے پاس بہت سارا جو ہے نا وہ زیورات تھے، نئی نئی شادی ہوئی ہوگی یا کسی تقریب پر جا رہی ہوگی تو زیورات بہت زیادہ پہن لیے تھے، ہار بھی تھا اور یہ ہاتھوں کی کچھ چیزیں بھی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ڈاکو جب وہ چھیننے لگا نا تو پھر اس کو یہ خیال آیا کہ بھی اتنے زیورات اور کراچی کے روڈوں پر ایک عورت پہن کر جا رہی ہے، تو فوراً پوچھ لیے کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا سونا ہے؟ تو عورت نے کہا یہ تو آرٹیفیشل ہے۔ تو اس نے چور کے کندھے کے اوپر جو ہے نا پسٹل رکھا اور کہا کہ طلاق دو، تم نے ابھی بھی اپنی بیوی کے لیے صحیح جو ہے نا سونا نہ بنا سکا۔ کہتے ہیں اس نے طلاق دے دی۔ ایک فائرنگ دو جو ہے نا ویسے ہوائی فائرنگیں بھی کر دی کہ تم ابھی تک اپنی بیوی کو آرٹیفیشل جو ہے نا زیورات پہنائے ہوئے ہو، ابھی تک تم سونا نہیں بنا سکے ہو، طلاق دے دو اس کو۔ اب بیچارے نے اس کو طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق مکرہ۔ تو بعض ڈاکو ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کے اتنے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے اس کے کیا نہیں کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارے تخصص کے ساتھی تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی صبح سویرے جو ہے نا اپنی کھیتوں پر نکلا ہوا تھا، تو ڈاکو نے اس کو پکڑ لیا، جیب تلاشی لی، کچھ بھی نہیں تھا، کان کاٹ کر جیب میں ڈال دیے، کہتے خالی جیب نہیں جایا کرتے تھے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ وطلاق المکرہ واقع، مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے، خلاف للشافعی، امام شافعی کے برخلاف وہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ویقول، وہ فرماتے ہیں ان الاکراہ لا یجامع الاختیار، کہ اکراہ جو ہے وہ اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ وبہ یعتبر التصرف الشرعی، جب کہ تصرف شرعی کا اعتبار تب ہوتا ہے کہ جب وہ کس کے ساتھ ہو؟ اختیار کے ساتھ ہو، اور اکراہ کی صورت میں اختیار نہیں ہوتا، اس لیے اکراہ کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بخلاف الحاذل، ہاں مذاق کرنے والا، گپ شپ میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق واقع ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حاذل جو ہوتا ہے لأنہ مختار فی التکلم بالطلاق، وہ تکلم بالطلاق میں مختار ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے۔ ولنا، ہم کہتے ہیں انہ قصد ایقاع الطلاق فی منکوحتہ فی حال اہلیتہ، ہم کہتے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے طلاق واقع کرنے کا قصد کیا ہے، فی منکوحتہ، اپنی بیوی کو، فی حال اہلیتہ، کہاں؟ کس وقت؟ اہلیت کی حالت میں۔ فلا یعری عن قضیتہ، لہذا اپنے قضیے سے، اپنے حکم سے یہ خالی نہیں ہو سکتا۔ دفعا لحاجتہ، اس کے حاجت اور ضرورت کو دفع کرنے کے لیے، ورنہ اگر وہ ڈاکو کیا ہو، کوئی مدرسے کا عالم ہو، فاضل ہو، سمجھ گئے، تو وہ تو سمجھے گا کہ بھائی مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ طلاق دے گا بھی تب بھی طلاق واقع نہیں ہوگا، لہذا اس سے کیا ہے؟ جان نہیں چھوٹتی، تو کوئی اور دھمکی دے گا، کیا کرے گا؟
کوئی اور دھمکی دے گا، سمجھ گئے؟ تو طلاق دینے کی وجہ سے بھی اس کی جان نہیں بچ سکتی ہے۔ اعتباراً بالطائع، اس کو قیاس کریں گے طائع یعنی اپنے خوشی سے طلاق دینے والے کے اوپر۔ وہذا لأنه عرف الشرین، اور یہ اس لیے کہ دیکھیں اس کے اوپر جبر ہے، لیکن یہ دو شر کی چیزوں میں سے دونوں شروں کو جانتا ہے۔ کیا مطلب؟ طلاق دینا بھی شر ہے، طلاق دینا بھی شر ہے، لیکن ساتھ ساتھ جان چلا جانا بھی کیا ہے؟ شر ہے۔ اب دو شر آ گئے، دو برائیاں سامنے کھڑی ہو گئی، اب ان دو برائیوں میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہے اور ایک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں واختار اہونہما، جب اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو گویا کہ دو شروں میں سے ایک شر کو اس نے خود اپنے اختیار ہی سے پسند کیا کہ بیوی چلی جائے لیکن جان نہ چلے، سمجھ گئے؟ وہذا آیت القصد والاختیار، یہی تو قصد اور اختیار کی علامت ہے۔ الا انه غیر راضٍ بحکمہ، البتہ چونکہ وہ حکم پر راضی نہیں ہے، وذلك غیر مخل به کالحاضل، یہ جو ہے مخل نہیں ہے، طلاق کے واقع ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ کالحاضل، جیسے کہ حاضل ہوتا ہے، مذاق کرنے والا بھی اس کے حکم پر تو راضی نہیں ہوتا طلاق کے حکم پر، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی ہوگی۔ وطلاق السکران واقع، نشئی کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک آدمی نشہ پیا ہوا ہے، نشے کی حالت میں، اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی۔ واختار الکرخی، وہ اختیار الکرخی رحمہ اللہ والطحاوی انہ لا یقع، امام کرخی امام طحاوی کا پسندیدہ قول یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وہذا قول شافعی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں میں سے ایک قول بھی ہے۔ لأن نصیحت القصد بالعقل، اس لیے کہ قصد تب درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے جب عقل کی بنا پر وہ فیصلہ کیا جائے، جب ارادہ دل کی بنا عقل کے ساتھ کیا جائے تو اس ارادے کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نشئی ہے، نشئی کی حالت میں اس نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وزائل العقل، یہ نشئی جو ہے زائل العقل ہے، فصار كزوالہ بالبنج والدواء، تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ عقل زائل ہو جائے بھنگ پینے کی وجہ سے یا کوئی دوائی پینے کی وجہ سے۔ بھنگ مکروہ ہے، لیکن اگر کسی نے پی لیے یعنی بر وقت ضرورت پیے بھی جا سکتے ہیں، لہذا اگر کسی نے بھنگ پی لی اور اس وجہ سے اس کو نشہ چڑھ گیا اور اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی شخص جائز قسم کی دوائی پیتا ہے، جائز قسم کی دوا پینے کی وجہ سے اس کو کوئی نشہ چڑھ جاتا ہے اور اس تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ ایسے حالت میں بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اچھا، ولنا ہم کہتے ہیں انه زال بسبب هو معصیۃ، ہم کہتے ہیں کہ نشے کی وجہ سے طلاق اس لیے واقع ہوتی ہے کہ اس نے نشہ پی کر ایک ناجائز عمل کا ارتکاب کر دیا ہے، فجعل باقیا حکما زجرا له، لہذا اس کے عقل کو ہم باقی سمجھیں گے حکم کے اعتبار سے، زجرا له، اس کے لیے بطور زجر، بطور ڈانٹ کے کہ تم نے ایک ناجائز کام کا ارتکاب کیوں کیا، اب بیوی ہاتھ سے چلی گئی۔ حتی لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع طلاق، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے حرام قسم کا نشہ، اور اس نشے کی وجہ سے اس کے اوپر نشہ نہیں چڑھتا بلکہ سر پر درد آ جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ سر پر درد آ جاتا ہے، اور درد اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ عقل اس کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یا طلاق جو نشہ چڑھ گیا ہے یہ نشہ نہیں ہے بلکہ عقل جو زائل ہو گئی ہے، نشہ کی وجہ زائل نہیں ہوئی بلکہ سر پر شدید درد کی وجہ سے عقل زائل ہو گئی ہے، لہذا یہ مجنون کی طرح بن گیا ہے، یا اغما یعنی بے ہوش آدمی کی طرح، مغمالی کی طرح بن گیا ہے۔ وطلاق الاخرس واقع بالاشارہ، گونگے کی طلاق واقع ہوگی اشارے کے ساتھ، لأنه صار معہودہ، اس لیے کہ ان کے حق میں یہ معہود ہے۔ فاقیمت مقام العبارہ، لہذا یہ عبارت کی قائم مقام بنے گی، یعنی گونگا آدمی جو اشاروں سے باتیں کرتا ہے تو اس کے اشارے اس کے عام باتوں کے قائم مقام ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ دفعا للحاجہ، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ وستاتی کا وجوہ فی آخر کتاب، کہتے ہیں آخر میں اس کا تذکرہ آئے گا کہ اخرس کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی،
کیونکہ اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس کے جو اشارے ہوتے ہیں، ان کے باتوں کے قائم مقام ہوتے ہیں. تو جس طرح اس کی دیگر باتیں، دیگر تصرفات درست ہوتے ہیں اشاروں کے ساتھ، تو طلاق بھی درست ہوگی اشارے کے ساتھ. وطلاق الامۃ سنتان حرا کان زوجها او عبدا، باندی کی طلاق دو ہے، شوہر اس کا آزاد ہو یا غلام ہو. گویا کہ تعداد طلاق کی صورت میں اعتبار عورت کا کیا جائے گا. عورت اگر آزاد ہو 3 طلاقیں اس کا حق بنیں گی، اور اگر باندی ہے تو 2 طلاقیں. وطلاق الحرۃ ثلاث حرا کان زوجها وعبدا، کا شوہر غلام ہو یا آزاد. وقال الشافعی رحمہ اللہ عدد الطلاق معتبر بحال الرجال، طلاق کی عدد جو ہے معتبر بحال الرجال، اس کا اعتبار مردوں کے ساتھ کیا جائے گا. لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام فرماتے الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، کہ طلاق کے عدد کا اعتبار مردوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ مرد آزاد ہو 3 طلاق دے سکے گا، غلام ہو تو 2 طلاق دے سکے گا. عورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ آزاد ہے یا باندی ہے. سمجھ گئے؟ والعدۃ بالنساء، البتہ عدت کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے. ولأن صفت المالکیت کرامہ، دوسری بات یہ کہ مالکیت کی جو صفت ہے یہ کرامت ہے. والآدمیت مستدعیت لها، اور آدمیت اس کا دعویدار ہے، یعنی اس کی مستحق ہے. ومعنى الادمیت فی الحر اکمل، آدمیت کا معنی آزاد آدمی کے اندر بدرجہ اکمل پایا جاتا ہے. فکان مالکیت ابلغ و اکثر، لہذا اس کی جو مالکیت ہے یہ بھی بلغ تر اور زیادہ ہوگی غلام کی نسبت سے. لہذا مرد کا اعتبار کیا جائے گا کہ مرد آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، اور اگر غلام ہے تو 2 طلاقوں کا مالک ہوگا. عورت کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ باندی ہو. ورنہ ہم کہتے ہیں قول علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا ارشاد ہے طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، کہ باندی کے طلاقیں 2 ہے اور اس کی عدت 2 حیض ہے. سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ باندی کو دیکھیں گے، عورت کو دیکھیں گے. اگر وہ باندی ہے تو 2 طلاق، اگر وہ آزاد ہے تو 3 طلاق. شوہر کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آزاد ہو چاہے وہ غلام ہو. وَلِأَنَّ حَلَّ الْمَحَلِّيَّةِ، دوسری بات یہ کہ محلیت کا حلال ہونا نعمت فی حق کیا، اس کے حق میں ایک نعمت ہے. وَلِلرِّقِّ أَثْرٌ فِي تَنْصِيبِ النِّعَمِ، جبکہ غلامی کے لیے نعمتوں کے اندر تنصیف یعنی اس کو ادا بنا دیتی ہے. إِلَّا أَنَّ الْعُقْدَةَ لَا تَجَزَّأُ، البتہ یہ عام عمل ایسا ہے کہ جو تجزی کو قبول نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ یہاں طلاق 1.5 طلاق ہونی چاہیے تھی. کتنی ہونی چاہیے تھی؟ لیکن طلاق کو کیا نہیں کیا جا سکتا، مباحث نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر تجزی نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے پھر 2 طلاق ہو جائیں گے، پوری طلاق شمار کرنی پڑے گی. فتکامل عقدتان، لہذا 2 عقدے یعنی 2 طلاق پورے ہوں گے. وتاویل ما روی، امام شافعی رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس کا مطلب، اس کی تعویل یہ ہے ان الایقاع بالرجال، کہ طلاق دینے کا حق مردوں کے ساتھ ہے. عدد کا حق مردوں کے تعلق، عدد کے ساتھ مردوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بھئی؟ طلاق دینے کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، کہ طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے، عورت اپنے آپ کو طلاق نہیں دے سکتی. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، جب کوئی غلام کس عورت کے ساتھ نکاح کر لے بِإِذْنِ مَوْلَاهُ، اپنے آقا کی اجازت سے، وَطَلَّقَهَا، پھر اس کو طلاق دے دی، وَقَعَ طَلَاقُ، طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلَى امْرَأَتِهِ، اگر آقا اپنے غلام کی بیوی کو طلاق دے دے تو آقا کی طلاق غلام کی بیوی پر واقع نہیں ہوگی. لأن ملک النکاح حق العبد، اس لیے کہ نکاح کا جو حق ہے، ملک ہے، یہ غلام کا اپنا حق ہے. فیکون الاسقاط الیہ دون المولا، لہذا اس کو ساقط کرنے کا حق بھی غلام کو ہوگا، نہ کہ اس کے آقا کو. نکاح اس کا اپنا حق ہے، اس کی ذاتی ملکیت ہے، لہذا اس میں اس کا آقا تصرف نہیں کر سکتا.